الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا ورفيقنا وحفيظنا ومنيبنا ومبيننا ومتيننا ومطاعنا وسراجنا ومنيرنا وأنيسنا ونسينا وجمالنا وحياتنا وديننا وبرهاننا وإيقاننا وعرفاننا وشاهدنا ومشهودنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وناصرنا وصادقنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومحمودنا ومنظورنا ومعصومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا ونقينا وتقينا وزكينا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء صدق الله العظيم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له. رواہ البخاری. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام
خوش ہو کے سارے حضور کے غلام دیوانے درود شریف خوش ہو کے پڑھا کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات سادات کرام سٹیج پر علیہ وسلم کی نسل پاک کے جتنے بھی نوری افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے باعث برکت ہے اور باعث کرم ہے۔ اس کے بعد قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے جملہ علماء، ائمہ، خطباء، مبلغین، واعظین، اور آج کی اس بزم کے میر کارواں قافلہ سالار محبت اور وفا، برادر اکبر محبی فی اللہ اور مخلصی للہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عرفان الحق صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ، اور حضرت استاذ گرامی امیر المجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرنور انقلابی سیاسی مذہبی تحریک لبیک پاکستان کے تمام ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، محبین، معاونین، مخلصین اور وابستگان، آپ حضرات اللہ والوں کے سائے میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ رونق افروز ہیں، جلوہ فرما ہیں، بندہ لاشہ بھی موجود ہے یہاں پر۔ عرصہ دراز سے آپ قبلہ نے حکم فرمایا ہوا تھا، حضور داتا صاحب کی نگاہ کرم سے میں پہنچ آیا۔ نہایت ہی مختصر وقت میں صوفیاء کا ایک قول، اور اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ صوفی کس کو کہتے ہیں۔ صوفیاء کی بات تب سمجھ آئے گی جب صوفی کا پتہ ہوگا۔ تو صوفی اس کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا غیرت مند ہوتا ہے، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کے نام کے پیچھے 25-30 القاب لگے ہوں، نہیں۔ استاد صاحب فرماتے ہیں، میں علامہ اقبال سے میں نے پوچھا کہ تمہارا تعارف کیا ہے، اقبال کا تعارف استاد صاحب نے پوچھا، تو علامہ فرمانے لگے، نہ فقیہ شہر، نہ شاعر، نہ خر کا پوش اقبال۔ بابا جی نو اقبال نے کہا کہ نہ میں فقیہ ہوں، ایک فقیہ 1000 عالم پر فضیلت رکھتا ہے۔ تو علامہ فرماتا ہے میں فقیہ بھی نہیں ہوں، صوفی بھی نہیں ہوں، پیر طریقت بھی نہیں ہوں،
مفتی بھی نہیں ہوں، شاعر بھی نہیں ہوں۔ تو بابا جی فرماتے ہیں میں کہ 10 پھر تو کون ہے؟ ہر جگہ تیرے چرچے۔ تو آگے سے اقبال کہنے لگا فقیر راہ نشین است و دل غنی دارت۔ کہنے لگا مولوی خادم رضوی صاحب جڑا رستہ مدینہ شریف نو جاندا ہے، اس رستے دے اندر جڑے وڈے وڈے فقیر بیٹھے ہیں اور جڑے صرف رسول اللہ نو ویکھ رہے ہیں، انہاں فقیراں چو ایک فقیر دا نام علامہ محمد اقبال ہے۔ منہ کھول کے کہو سبحان اللہ۔ پریشان اب تو ربیع الاول ہے، اس مہینے میں صرف ابلیس روتا ہے۔ بس اب فرق یہ ہے کہ پہلے ابلیس روتا تھا، پہلے پاپا جان روتے تھے، اب کاکے روتے ہیں۔ آپ تو مسکرائیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ وہ وقت چلا گیا، بڑا پرانا ہوندا سی، لوگی پوچھتے سن جی کدھر لکھا ہوا ہے میلاد شریف کرنا چاہیے، کتاب دو، قرآن سے دلیل دو، حدیث سے دو، اجماع سے دو، قیاس۔ ہن بابا جی جدید ٹیکنالوجی دے کے ٹر گئے۔ پہلے مولویوں نے اگے رستے پھاڑ لیندے سن جی کتھے لکھیا کرنا چاہیے دا۔ ہن بابا جی نے کیا کوئی پوچھے نہ کتھے لکھیا کرنا چاہیے دا، انہوں کہنا پاکستان تیرے پیو دا نہیں، ساڈا جتھے دل کرے گا میلاد شریف کر۔ تو اقبال سے جب تعارف پوچھا بابا جی نے تو اقبال نے کہا میں مدینہ منورہ کا جو رستہ ہے اس کے جو فقراء ہیں ان فقیروں میں سے ایک فقیر ہوں، لیکن میرا دل بڑا غنی ہے۔ اچھا ایک اور ریپیٹ تھوڑا کم کر دیں۔ آگے سے علامہ اقبال نے پوچھا جی تہاڈا کی تعارف ہے؟ تسی صرف بھی لکھی، ناو دیاں کتاباں بھی تسی لکھیاں، تسی حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، شیخ الحدیث بھی ہو، استاذ العلماء بھی ہو۔ بابا جی نے کہا تو بھی گل عشق دی کیتی ہے تے میں بھی تینوں عشق دی زبان ہی جواب دے رہا ہاں۔ نہ میں حافظ، نہ میں قاری، نہ میں عالم، نہ میں فقیہ، میں کون ہاں جی؟ علامہ نے فرمایا دسو تسی کون ہو، جدھر جاؤ جی تہاڈیاں تصویراں۔ تے بابا جی کہنے لگے بس میرا اتنا ہی تعارف ہے، میں کتا پاک رسول اللہ دا۔ صوفی ایسے لوگ ہوتے ہیں جی، زمانے کو جو ہلا کے رکھ دیتے ہیں ان کو صوفی کہتے ہیں۔ تو صوفیاء کا ایک قول ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے تو تم کہتے صحابہ تو دیوانے ہیں، شدائی ہیں، فدائی ہیں، جس کو اپنی خبر نہ ہو دیوانہ اس کو کہتے ہیں۔ اور جو ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی سوچ رہا ہو دائیں بائیں والے کیا کہیں گے، وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ غلام بھی نہیں ہے۔ دیوانہ تو بڑی اگلی منزل ہے، جو ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی دائیں بائیں میری چدراہٹ کدھر جائے گی، میرا سٹیٹس کدھر جائے گا۔ سٹیٹس یہی ہے کہ بس جب حضور کا نام آ جائے بندہ نے واہ حضور سے پیار کرنا شروع ہو جائے، اس سے بڑا کیا سٹیٹس ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں اگر تسی صحابہ نو ویکھ لیندے تے تسی کہندے تے دیوانن، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے وہ کہتے تم کافر ہو، تم مسلمان نہیں، تم کافر ہو۔ وہ کیسے؟ ہم دیوانہ کیسے کہتے جی؟ آپ کی بات نہیں ہو رہی، دوسرے جن کو حضور کا مقام سمجھ نہ آیا۔ اس داڑھی اور پگڑی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بندے کو حضور کا مقام نہ سمجھا سکے، یہ بات۔ اور وہ مالک بڑے بے نیاز ہیں، ٹوپیاں پگڑیاں لے نانا ٹورن تے او علم الدین نو تے ممتاز قادری نو میدان وچ لے آندے، ان کو کمی جو کسی کی نہیں ہے نا۔ تے پھر جنہیں 52 53 آج کی تن سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری، وہ آ کر یہ نہیں کہتا جی مجھے بھی چہرہ دکھاؤ علم الدین کا، وہ رسم کو بھی توڑ دیتا ہے، نظم کو بھی توڑ دیتا ہے، وہ دستور کو بھی توڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری اپنی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پاؤں سے کپڑا ہٹائیے، اور جو ہی پاؤں سے کپڑا ہٹتا ہے تو سید زادے کی پگڑی بھی ترکھانا دے منڈے دے پیرنچ تے نال بوسا بھی پیرن دے انگوٹھے نو دین دین۔ تو پوچھا جاتا ہے جی تسی سید ہو کہ پیر کیوں چوم رہے ہو؟ اگو جڑا جواب سید دیندا وہ کہندا میں متھا تا نہیں چوم رہا کہ کل رات متھا تے رسول اللہ نے خود چومیا ہے، میں ماتھا نہیں چوم سکتا، میں برابری نہیں کر سکتا۔ یہاں کلمہ پڑھ کے برابری ہو رہی ہے، کہتے ہیں ہمارے جیسے۔ میں نے کہا ابو لہب بھی تمہارے جیسا ہے، کہتے ہیں استغفر اللہ۔ نہیں یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا وہ خوبصورت تھا، ابو جہل تمہارے جیسا نہیں۔ میں نے کہا وہ ابو الحکم ہے، 6 گھنٹے کھلو کے تقریراں کردہ سی۔ کہتا ہے نہیں وہ ہم جیسا نہیں ہو سکتا، ہم اس جیسے نہیں۔ میں کہا کیوں؟
کہتا ہے ایک فرق ہے کلمے کا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا. میں کیا ایک فرق ہوئے تے او تیرے ورگا نہیں ہو سکتا، ادھر تے کروڑاں تے ارباں تے خرباں فرق ہے نا. فرماتے کہ تم دیکھتے تو تم ان کو دیوانہ کہتے. بخاری شریف جو کہ ریاض سے چھپی ہے اس کے صفحہ نمبر 448 پر یہ حدیث ہے. 1400 صحابہ کا مجمع ہے جی حضور کے سامنے، اور سب نے 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں بس احرام کی حالت میں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھے. سب نے صرف 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں اور بارگاہ رسالت میں یوں بیٹھے ہوئے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں کہ سر کو بھی حرکت نہیں دیتے. سنو جی صحابہ دیوانے کیسے تھے. نمبر 1، جس بندے کو یہ ترجمہ سن کر یا اس حدیث کا مفہوم سمجھ کر اس کی طبیعت بگڑ جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ. اشہد ان لا الہ صلی اللہ. لا الہ الا اللہ رب العالمین والدرجۃ الرفیع انک لا تخلف. یہ جو حدیث شریف بخاری شریف کی عرض کرنے لگا ہوں، اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے نا حدیث سن کر، یا اس کی طبیعت میں کوئی ایسا ویسا مسئلہ آ جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ علامہ عینی اور علامہ قسطلانی نے یہ بات لکھی ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کو، ایک منہ طیب کو پاک نہیں سمجھتا، فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی بات جی اگر دنیا صحابہ کو دیکھتی تو دیوانہ کیوں کہتی. 1400 صحابہ بیٹھے، سارا حرکت نہیں کر رہا، بالکل ایسے نگاہیں جمال یار پہ جمی ہوئی ہیں بس. اب ہوتا کیا ہے جی، فواللہ حضرت مسور بن مخرمہ حضور کے تھوک مبارک کی شان بیان کرنے کے لیے اس میں ذات اور اسم اعظم کی قسم اٹھا رہے ہیں. تھوک مبارک کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کے ذاتی نام کی قسم اٹھا رہے ہیں. بخاری میں موجود ہے. استاد صاحب سے جب آپ کا دل کرے کھلوا کے دیکھ لیجئے گا. پہلی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تھوکنے کا ارادہ کرتے ہیں، بس اب یہ ترجمہ دوبارہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ ادب والا ترجمہ نہیں ہے، نہ ہم نے ایسے لوگوں کے پاس پڑھا ہے کہ جن کو پتہ ہی کچھ نہ ہو. دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن شریف زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، اس میں بھی ذو معنی لفظ ہے. تیسرا ترجمہ اس کا یہ کرنے لگا ہوں کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آب دہن شریف زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوگا. چوتھا ترجمہ اس کا یہ ہے جو فائنل ہے، اس سے بھی بڑی بات ملے گی تو ہم اس سے بھی رجوع کر لیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے منہ مبارک کا فیض زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں. تو کہتے ہیں نبی جب تھوکنے کا ارادہ کرتے، ترجمے نہیں ہوتے یہ، کیونکہ الفاظ کا چناؤ آپ کے خاندان کا شجرہ بتا دیتا ہے. ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس قبلہ سائیں کا جو نام ہے نا جی، حاضر بھی ہے حضور بھی ہے نا، تو علامہ کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہوں، میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی پڑھا ہے، تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی، اللہ کا نبی حاضر ناظر ہے، تو اس پر دلیل دو.
علامہ اقبال نے کہا دلیل تو تم خود دے چکے ہو. اس نے کہا کیسے؟ فرمایا پوچھتے ہو کہ حضور حاضر ہیں تو اس پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا جن کا نام ہی حضور ہے وہ تو ہر وقت دل کے نیڑے رہتے ہیں. خود حضور بھی کہہ رہے اور پوچھ رہے ہو کہ وہ حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہیں. اور داڑھی منڈے کو بندہ ٹر گیا واصف علی واصف کو کہنے لگا جی میں مسلم علمی کتابی ہوں تو میرا بھی ایک مسئلہ حل کریں. تو اس نے کہا جی پوچھئے. اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں نبی زندہ ہیں تو دلیل دیں. تو واصف ایسے جمنا شروع ہو گیا وہ کہے میں تو کو دلیل پوچھ رہے ہیں تو تانوں ایویں ہی حال پہ رہا ہے. تو واصف علی واصف نے کہا جھلیا جدو مچھلی دے سامنے پانی دا ذکر کریں گا مچھلی نے ایک واری پھڑکنا تے ہے نا پھر. تے جدو غلام دے سامنے عاشق دے سامنے محبوب دا ذکر کریں گا پھر غلام اگر انجے زنا کرے تو انہوں غلام کون کہے گا؟ انہیں کہا میں دلیل مانگ رہا. انہیں کہا تینوں دلیل دی ضرورت ہی نہیں تینوں دعاواں دی ضرورت ہے. انہیں کہا نہیں میں دلیل ہی چاہی دی. واصف علی واصف کہنے لگا جلیا بس اتنا دس چھڑ اگر حضور زندہ نہیں ہے تو رب صبح دوپہر شام درود کی بارشیں کس پر نازل فرما؟ وہ ہمارے لاہور کے کسی زمانے میں ایک پروگرام ہوتا تھا پی ٹی وی پر زاویہ تو اس میں ڈاکٹر اشفاق صاحب پروگرام کرتے تھے. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرا ایک مرتبہ ایک مسئلہ پھنس گیا کہ محبوب کس کو کہتے ہیں. یہ تعریف مجھے سمجھ نہ آئے کہ محبوب کی ڈیفینیشن کیا ہے. میں نے بڑی کتابیں کھنگالیں بڑے فلسفیوں کو دیکھا بڑے بڑے دانشوروں کے میں نے کلام پڑھے مگر میرا مسئلہ حل نہ ہو. تو ایک دن میں ویسے ہی پریشان تھا تو میرا ایک یار آیا انہیں کہا ڈاکٹر تینوں کی مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے یار میری سوئی اڑی ہوئی ہے کہ محبوب کس کو کہتے ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اس نے کہا وہ جاؤ مینار پاکستان کے آگے ایک مجذوب بیٹھا ہوا ہے نام ہے اس کا سید سلامت اور عرف ہے عرف میں اس کو بابا چھتری والا کہتے ہیں. اس کے پاس جا کر بیٹھو وہ لوگوں کو وہاں چائے پلاتا رہتا ہے ہر وقت جڑا نہیں پیندا انہوں زبردستی پھینٹا مار کے پلاندا ہے. اس کے پاس جاؤ تمہارا مسئلہ وہاں سے حل ہوگا. ڈاکٹر اشفاق صاحب کہتے ہیں میں ممی ڈیڈی پڑھا لکھا ہوا آدمی تھا. میں نے کہا یہ مجھے کہاں بھیج رہا ہے لیکن کہتے ہیں میں اس کے کہنے پر چلا گیا. وہاں پر میں نے دیکھا سارے لوگ چوکیوں پر ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ مجذوب موج میں آئے گا تو ایک کپ ہمیں بھی ملے گا ایک کپ ہمیں بھی. تو چوکیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں جب اس مجذوب کی نگاہ میرے اوپر پڑی تو اس نے سب کو کہا کم بولتے تھے سید تھے کشمیر سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے رستہ بناؤ. ڈاکٹر صاحب آئے ڈاکٹر صاحب کو بٹھا کر سامنے بٹھا کر کہنے لگے کہ آپ ہی وہی آدمی ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے کہ محبوب کس کو کہتے ہیں. نیڑے ہو کے بیٹھ چوکی دی. فرمایا چوکی کے اوپر بیٹھو. اور وہ دودھ کم پانی زیادہ والی چائے لنگر شی والی چائے دی تو کہتے ہیں میں نے نہیں بس نہیں. ڈاکٹر وہ بابا چھتری اللہ کہنے لگے پھڑا پھر میں پھینٹا یہ تمہیں پلا کر تمہاری روحانی بیماریاں دور کرنی ہے. کہتے ہیں بس وہ پھر میں نے دوائی سمجھ کے پلمونول کا سیرپ سمجھ کے میں نے اندر تو اتار لی. وہ کہنے لگے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کوئی کاغذ تے قلم تے پینسل لے کے آئے ہیں؟ میں نے کہا لے کر آیا ہوں. کہنے لگے لکھو ڈاکٹر تمہیں میں بتاؤں کہ محبوب کس کو کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں لکھنے لگا. وہ مجذوب بولا کہنے لگا محبوب اس کو کہتے ہیں جس کی خاطر رب نے ساری دنیا بنا ڈالی ہے بس. زور نال نعرہ لاؤ نعرہ حیدری. یہ تو حضور نے فرمایا فرق دیکھنا ہے مومن کیڑا ہے تے منافق کیڑا ہے. فرمایا میرے علی دا نام لے لو. فرمایا بس میرے علی دا نام لے لو تو پتہ چل جائے گا مومن کیڑا ہے تے منافق کیڑا ہے. لیکن فرمایا جے کافر تے مومن دے اندر فرق کرنا ہے پھر میرے ابو بکر دا نام لے لو. ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں کیا ٹینشن. جو ہجرت کی رات بستر نبوت پر سویا سنی اس سے بھی پیار کرتے ہیں اور جس کی گود میں رسول اللہ نے خود آرام کیا سنی اس سے بھی پیار کرتے ہیں. مولا علی کے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی ہے رسول اللہ کے گھر میں صدیق اکبر کی بیٹی ہے. یہ تے فتح جاننا بھی قاعدہ ہے کہ جنہوں کو لو بیٹیاں لو انہوں نال بھی پیار ہوندہ ہے جنہوں بیٹیاں دو انہوں نال بھی پیار ہوندہ ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ٹھیک ہے جی. فرمایا محبوب اس کو کہتے ہیں جو اگر نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا.
تو یہ اس لیے یہ ترجمے اللہ والوں کی نگاہ سے آتے ہیں، ویسے یہ نہیں آتے، اس لیے فائنل ترجمہ اگر اس سے بہتر ترجمہ آ جائے گا، علماء بیٹھے، اہل محبت بیٹھے، ہم اس سے بھی رجوع کر لیں گے۔ جب آپ اپنے منہ مبارک کا فیض مبارک زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اے بھی تو مسئلہ ہے آخنے کہ سنی حدیثاں سن کے سبحان اللہ نہیں آخنے، شعر سنا چھڑوتے سارے ہی سبحان اللہ کہنے، تو مزاج بدلو، آپ رسول اللہ کا فرمان سن رہے ہو، منہ کھول کے کہو سبحان اللہ۔ ویسے بھی وہ وقت چلا گیا جب اونچا بولنے پر اور نعرے لگانے پر پرچے ہوتے تھے، اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی، اب پرچے نہیں ہوتے، اب چرچے ہوتے ہیں۔ اور وہ وقت بھی چلا گیا کہ جب کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو ہم فوراں ایسے کر دیتے تھے، اسی کہندے سے ہاں جی مارو کوئی گل نہیں، اسی مار کھانے سے تیار ہاں، جے ہون پیڑ پیا تے اگے کوئی اور ہوئے گا، پیچھے اسی ہوواں گے۔ تسی جتنا اپنا کام کر لیا سی وہ کرنا سی وہ کر لیا ہے، پہلے چاچیاں دیاں واریاں سن، ہن مامیاں دیاں واریاں آ گئی ہیں۔ انشاءاللہ لبیک کا نظام آنا ہی آنا ہے، جڑا چون چاہ کرے گا انہوں ویسے لمحہ پا کے رکھ چھڑاں گے۔ نہ صحابہ کے خلاف کسی کو بولنے دیں گے، نہ اہل بیت کے خلاف کسی کو بولنے دیں گے۔ فیض مبارک جی، پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا جی، اگر ان کو بلغم کا مسئلہ ہو، گلے میں خراش ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، نزلہ زکام ہو، تو مریدین ان کے دائیں بائیں تھوک دان رکھتے ہیں، اور پیر صاحب پھر کیا کرتے ہیں، ناک کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور یوں کر کے تھوک دان میں تھوک لیتے ہیں، اور وہ مرید اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر جا کر اس کو بہا لے آتا ہے اور اس کو دھو کر لے آتا ہے۔ وہاں 1400 بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پوری کائنات میں صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں ہے اور حضور جیسا پیر کوئی نہیں ہے۔ وہاں نبیوں کے سلطان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے امام بصیری کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ مسجد اقصی میں تشریف لے کر گئے تو تمام انبیاء حضور کی بارگاہ میں یوں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہہ رہے تھے وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، دونوں ہاتھ پھیلا کر حضور سے کرم کی خیرات مانگ رہے تھے۔ واہ عالم لو آرتینو لکھاں سلام، قدر نبی دا دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے ٹر گئے شہر مدینے، تے قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قدر نبی دا معلم اسی قبراں وچ پیا نو۔ فرشتے نے کہنا تقریر کر دوبارہ جڑی تو دنیا چ کردہ سے، بھائی جیسے ہیں، ڈاکیے جیسے ہیں، بڑے بھائی کی طرح ان کی تعظیم کرنی چاہیے، میلاد نہیں منانا چاہیے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کر دوبارہ تقریر۔ تے پھر تقریر تینوں کرنی پینی ہے، تے نال گرز بھی انہوں نے ہاتھ چ رکھے ہونے، تے ایک مولوی پنڈی دا بھی ہے، او جدوں قبر وچ پہنچیا تے انہوں نے کیا دسو حضور دے بارے چ کی کہندے ساں، مچل کے کہنے لگا تینوں پتہ نہیں مہر علیاں کہندا ساں اس صورت نو میں جانا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ظاہر ہے مہر علی پر علی پاک کی مہر جو لگی ہوئی ہے، تو پھر ایسی باتیں تو نکلنی نا آگے۔ اس لیے بڑے دھیان نال آپ وہاں یہ صورتحال ہے جی، تھوک دان نہیں ہے، بس جب فیض مبارک زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، توجہ ادھر ترجمہ نہیں ہو سکتا، میں اشارہ کر کے دسنا، جب منہ مبارک کا فیض شریف زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، صحابہ کے ہاتھ ہے، ہاتھوں پر لیتے ہیں، کرتے کیا ہیں، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدُهُ۔ یہ کہتا ہے میلاد صحابہ نے منایا ہے، ہم تو وہی کریں گے جو صحابہ نے کیا تھا، صحابہ نے تو تھوک مبارک بھی ماتھے پر لگایا ہے، تیرے کو لو تو انگوٹھے نہیں چمے جاندے، ایسے کرتے ہیں اور پھر ایسے کرتے ہیں۔ یہ تو اگلی لائن والے کرتے ہیں، تو بیٹھے تو 1400 ہیں، جس کو کچھ نہیں ملا ہوتا وہ دوسرے کے منہ پر آ کر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں اساں وہ اکھاں ڈٹھیاں جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا۔ تو ظاہر ہے پھر جو ایسے کریں ان کو دیوانہ ہی کہا جائے گا۔ دوسری بات، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، ایک کو بلاتے ہیں نام لے کر، ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ، ایک کو آواز دی جاتی ہے میری بات سنو، 1400 لپک کر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، حضور میں بھی حاضر ہوں، حضور میں بھی حاضر، بائی نیم ایک کو بلایا جاتا ہے، لیکن سارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں حضور مجھے حکم فرمائیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔
تیسری بات وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، اور جب وہ وضو مبارک فرماتے ہیں، کسی کا اشارہ حضور جیسا نہیں، کسی کی کلائیاں حضور جیسی نہیں، کسی کی آستین حضور جیسی نہیں، بابا جی بتا کے ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں حضور کے دراز گوش مبارک نے پیشاب فرمایا ہے۔ لیکن جب وہ وضو کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے مبارک کلائیوں سے جو پانی حضور کی مبارک کلائیوں کو چون کر کونی تک آتا ہے، یہاں سے نیچے نہیں جاتا۔ صحابہ اس 4 5 6 7 8 پانی کے قطروں کو لینے کے لیے ایک دوسرے کی گردن پر تلوار رکھ دیتے ہیں، نہیں یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے۔ مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا، بغداد شریف گیا تو اس حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا۔ مولانا بھی تشریف لے کر جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ کس طرح ہو جاتا ہے جی؟ صحابہ پانی کا قطرہ لینے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر تلواریں نکال لیتے ہیں۔ بغداد شریف میں یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ 11ویں شریف کا سائیں سرکار کا لنگر شریف پکا ہوتا ہے، نان کے اوپر دال لگی ہوتی ہے۔ اب جب تقسیم ہوتا ہے تو اوپر سے ایک امیر آدمی پیچھے سے آ کر ہاتھ ایسے کرتا ہے، 4 5 کو دھکے دے دیتا ہے، داتا صاحب دے 2 مکھانے لین استے پاویں 20 واری دھکے لگ جان۔ تو اس سے پوچھتے ہو یار آج تو تمہارے گھر میں مٹن پکا ہوا ہے اور نان ڈال کر یہ 4 4 بندوں کو دھکے کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو نسبت غوث اعظم سے ہو گئی ہے، تبرک کی نسبت غوث اعظم سے ہو جائے تو یہ حال ہے، تو جب تبرک کی نسبت رسول اعظم سے ہو جائے تو پھر مچلنے اور وارفتگی کا کیا عالم ہوگا۔ وہ پانی کے 4 قطرے لینے کے لیے، ان کو پینے کے لیے، ان کو بطور تبرک اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی گردنوں پر تلواریں رکھ دیتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کو درد کلنج ہو گیا، کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مائع مستعمل جو ہے یہ پاک نہیں ہوتا، اس سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا سپیڈ ہولی رکھو، فرق یہ ہے ہم وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہوتے ہیں، جب رسول اللہ وضو فرماتے تھے پانی مزید پاک ہو جاتا تھا۔ کروڑوں مائع مطلق وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، اور آخری بات یہ ہے وَإِذَا تَكَلَّمَ، جب وہ کلام کرتے ہیں ان کے سامنے کوئی اونچی آواز سے بولتا نہیں ہے، اور وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور وہ حضور کو آنکھ بھر کر دیکھتے بھی نہیں، آدھی آنکھ سے دیکھ کر کہتے ہیں بس، کہیں مکمل آنکھ کھول کر دیکھنے سے بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور اگر صحابہ ان کو دیکھ لیتے، صحابہ کہتے یہ کافر ہیں، آپ کی بات نہیں ہو رہی، آپ نے تو حضور کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کیا ہو، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو معترضین ہیں، جو ایک ایک بات پر دلائل مانگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گالتے جی صحابہ نے منایا تھا، جی صاحب جویں دا صحابہ نے منایا، ایک دن سانو اجازت دے چھڑو، فتح جنگ دے اندر صرف بریلوی رہ جان گے، باقی کوئی بچے گا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ جس طرح صحابہ نے منایا نا، ایک دن کے لیے اجازت دے جو، دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اور اگر صحابہ دیکھ لیتے وہ کہتے یہ کافر ہیں، کیوں؟ ہر کلمہ پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یا رہے، تو ان کا ذکر روک رہا ہے جن کا ذکر بلند کرنے کا وعدہ خود رب ذوالجلال نے فرمایا ہوا ہے۔ تو ان کے اندر عیب تلاش کرتا ہے جن کی طرف عیب کی نسبت کی جا سکتی نہیں ہے۔ انج پیار کرنے حضور دے نال اننے وا، اور پیار ہے یہ کہ تسی اتھو حضور دے نال اننے وا پیار کرو، دنیا ویکھن والا تانوں کہے اے تے دیوانہ ہے، اے تے پاگل ہے۔ اور بات بنتی اس وقت ہے جب دنیا کہہ رہی ہو کہ یہ پاگل ہے، اور ادھر سے آواز آ رہی ہو جب روح ان کی پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، وہ دیکھو ہمارا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اس طرح پیار کرنا ہے جی، اور پوچھ کے نہیں دلیل۔ میں تو مجھے حضرت مولانا سے بھی اس لیے بھی پیار ہے کہ یہ صحت مند ہیں، اسی تو کسی نے چنڈ بھی صحیح نہیں مار سکتے تھے، چنڈ مارن پا میں بندہ ہی تھلے ڈگیا ہوئے، جڑا پوچھے تے رکھ کے دے ہو ایک چنڈ ساری زندگی، جدوں جا کے تھانے چ اپنی درخواست دے گا نا فلانے میں چنڈ ماری میرا جبڑا ہوتے تھلے ہو گیا، وہ پوچھے گا ماری کیوں ہے چنڈ، آگو کہے گا ہاں میں میلاد تے دلیلاں پوچھ رہا سا، میں تے خالی دے کولو دلیل پوچھی سی، انہیں اگر منو لنگر کھوا چڑھیا ہے۔
ہاں ایسے بس تسی خالی انج کر لو، تو کون ہوندہ ہے جی؟ ہاں جی بتیاں کیوں لگائی ہیں؟ میں نے کہا خرچہ ہمارا اور کرنٹ تینوں کیوں لگ رہا ہے؟ بتیاں ہم نے جلائی ہوئی ہیں، کرنٹ تمہیں کیوں لگ رہا ہے؟ ساڈا وس چلے ساڈا وس چلے نا جی، اسی او کچھ کریے۔ ویسے بھی بات اسی وقت بنتی ہے جب بندہ عالم کی فہرست سے نکل کر عاشق کی فہرست میں داخل ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب امام المسلمین ہوئے ہیں، محدث ہیں گولڑا شریف کے، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ پھر تقریریں نہیں کرتے تھے، پھر بس حضور کا نام آتا تھا یوں جھوم جھوم کر کہتے تھے نہیں مولانا تحقیق کو پیچھے رکھو، لکھیا پڑھیا سب بلا رہیاں، ایک نام سجندہ گا رہیاں، لولو تے ساہاں نال۔ اور پیر صاحب حضور کی محبت میں اتنے فنا ہو چکے تھے، آخری وقت میں آپ کسی کو ملتے نہیں تھے۔ ایک مجذوب آپ کے دروازے پر گیا، اس نے کہا میں نے ملاقات کرنی ہے، تو آگے سے لالا جی سرکار نے کہا، آپ کے جتنے خدام تھے انہوں نے کہا جی حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو وہ مجذوب تھا، اس کو اندر کی ساری باتیں پتہ تھی، وہ کہنے لگا نہیں طبیعت ان کی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے ان کی طبیعت کی۔ وہ کہنے لگے پھر ملاقات کیوں نہیں کرنے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ مہر علی حضور کی محبت میں اس قدر فنا ہو چکا ہے کہ مہر علی کے جسم کا سایہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ مہر علی ڈر کی وجہ سے باہر نہیں آتا کہ لوگ کچھ اور ہی نہ کہنا شروع ہو جائے۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ٹورتے انج بھی جانا ہے آواز تے کوئی ہم کوئی خطیر تو نہیں ہے کہ آپ کوئی منتیں تے بابا جی نے سکھائیاں ہی نہیں ہیں کہ منتاں کرو۔ بابا جی فرمایا کردے سن جتھے مرضی جاؤ، دین دی قدر نہیں کروا سکتے تے بے قدری نہ کروانا۔ ناسن دے اندر بھی روئی رکھ دیتی جائے گی، اکھاں بھی انج کر دیتی ہیں جان گیاں، ادھوں کوئی کہے گا نہیں آج میں نے لبیک کا نعرہ لگانا ہے، پھر نہیں لگنا، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دامن مبارک، تریزوں والا کرتا ہوگا حضور نے قیامت والے دن، سفید رنگ کا کرتا اور تہبند شریف، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی آستینیں بھی اوپر چڑھائی ہوں گی۔ یہ تو بخاری شریف میں موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو ذکر کیا۔ حضور پل صراط کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، 15,000 سال کا سفر ہے امام مجاہد کی روایت کے مطابق، 5,000 سال انج جانا ہے تے 5,000 سال انج جانا ہے تے 5,000 سال سدھا جانا ہے، جڑا ادھر گیا وہ بھی دوزخ، جڑا ادھر گیا وہ بھی دوزخ۔ مگر یہ وہ ہیں جو درے یار والے ہیں، جو دلے یار والے ہیں، ایک نعرہ لان گے دوجے نعرے حضور دے قدم وچ بیٹھے ہون گے۔ اس وقت قیامت والے دن حضور پل صراط کے کنارے پر کھڑے ہو کر اپنی آستینیں اوپر چڑھا کر، یہ کمر کا جو پچھلا حصہ ہے، کوئی حضور کا غلام دوزخ میں گر رہا ہوگا تو سرکار اس کو وہاں سے پکڑ کر پیچھے کھینچ کر کہہ رہے ہوں گے نہیں ہمارے ہوتے ہوئے تم دوزخ میں تو نہیں نہ جا سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آستین رحمت عالم الٹے، یہ آستین رحمت عالم الٹے اور کمر پاک پہ دامن باندھے، ایدھا تے ترجمہ کریوں جی مولوی گولی مار چھڑن گے، مگر گالوں نے کیتی ہے جڑا خود بھی آلہ ہے، جڑا پیو بھی آلہ ہے، جڑا دادا بھی آلہ ہے، جڑا پتر بھی آلہ ہے، جڑا پوترہ بھی آلہ ہے، جڑا پیر بھی آلہ ہے، جڑا شہر بھی آلہ ہے، اور خود بھی وہ آلہ ہے، اور ان کو سمجھ بھی وہی سکتا ہے جو خود بھی آلہ ہو۔ ڈیمیج کھوپڑی میں امام محمد رضا آتا ہی نہیں، اور جن کو اعلیٰ حضرت کھٹکتے ہیں انہی کے عقیدے بھٹکتے ہیں۔ آستین رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، کمر پاک پہ دامن باندھے، انہوں تسی اپنی زبانی کہندے ہو لنگوٹا کسنا۔ آستین رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ میں گرنے سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، انہی کو ہم محبوب خدا کہا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی نبی علیہ السلام کا انواع پیار نصیب فرمائے۔ شکریہ ہمارا تو بنتا ہی نہیں، ہم تو نوکر ہیں، نوکر نے تو نوکری پیش کرنی ہوتی، شکریہ تو ان لوگوں کا ہے، حاجی ساجد محمود صاحب کا، حضرت قبلہ کا، جنہوں نے یہ خوبصورت ارینجمنٹ یہاں کر کے آپ کو مجھے بلایا، ہمارے ایمان کو بچایا، شکریہ تو ان لوگوں کا ہے۔ علماء نہ ہو تو آسمان سے پتھر نازل ہو جائیں۔
یہ تو ویسے ہی ہمارے بارے میں غلط مشہور ہو گیا جی. ہاں جی مولویوں کا کیا کام ہے سیاست میں؟ اچھا میں نے کہا پھر بانگ مولوی دے سکتا ہے, قانون میں اذان یہ مولوی دے سکتا ہے. اچھا نماز بھی 5 ٹائم دیا ہی پڑھانا ہے, سارے مہینے دیا پڑھانا ہے, 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوتا. نکاح بھی انہیں پڑھانے, جنازے بھی انہیں پڑھانے, کلاں تے بھی انہیں جانا ہے, 7ویں تے بھی انہیں جانا ہے, 10ویں تے بھی انہیں جانا ہے, 40ویں تے بھی انہیں جانا ہے, سالانہ برسی تے بھی انہیں جانا ہے. بس صرف سیاست نہیں انہیں کرنی آتی, یہ سیاست نہیں کر سکتا. نہیں کہتے ہیں مولوی جو ہے نا مولانا لوگ ہیں, یہ مسجد میں اچھے لگتے ہیں. اچھا اگر مولوی مسجد میں اچھے لگتے ہیں تو لوٹے پھر واش روم میں اچھے لگتے ہیں, پارلیمنٹ میں تو نہیں اچھے لگتے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک بس لبیک. اٹھو اور رسول اللہ کے دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کا بروئے کار لاؤ. اور ایک ہی اس وقت جماعت ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ, جس کا ایک ہی مقصد ہے کہ حضور کا دین تخت پر لانا ہی لانا ہے. ایک ہی مقصد ہے. اٹھو اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ورنہ مولانا نہ ہو نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ نکاح کے معاملات وکیلوں کے پاس چلے جائیں, ₹1,00,000 تو تمہیں نکاح سے دینا پڑنا ہے. یہ مولوی ہیں جی 7,000 دے کے چلو جی آپ رجسٹرڈ بھی کروا دینا. ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور نظام مصطفیٰ آج نہیں تے کل, کل نہیں تے پرسوں, اے تے بابا جی کہہ, بلکہ یہ تو اللہ کا فرمان ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا محبوب اسی دین اے نہیں بھیجا کہ مولویوں تے پیراں دے قدمیں وچ بیٹھے گا. نہیں, اس نے غالب آنا ہی گانا ہے. اور غالب آنے کا ایک معنی یہ ہے کہ چاہے اسلام آباد کی اسمبلی ہو یا وائٹ ہاؤس ہو, ایک وقت آنا ہے وہاں بھی لبیک کا نعرہ لگنا ہی لگنا ہے.